السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قضائے عمری پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ یعنی جن لوگوں کی اپنی زندگی میں کئی ساری نمازیں چھوٹ چکی ہیں یا کئی سالوں کی یا کئی مہینوں کی نمازیں چھوٹ چکی ہیں، تو وہ ان نمازوں کو کس طریقے سے پڑھیں گے، اسی طریقے سے ان نمازوں کی نیت کیسے کریں۔ اسی طریقے سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا جب ہم ان نمازوں کو پڑھیں گے تو ان کی سنتوں کو اور ان کے نفلوں کو بھی پڑھنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے، میں ان تمام چیزوں کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اس لیے آپ مکمل ویڈیو دیکھنے کی کوشش کیجیے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم یہ اندازہ لگائیں گے اور جدھر ہمارا غالب گمان رہے گا اسی ترتیب سے ہمیں کام کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ میری کتنے سال کی نمازیں چھوٹ چکی ہے یا کتنے مہینے کی نمازیں میری چھوٹ چکی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی 4 سال کی نمازیں چھوٹ چکی ہے، تو آپ ایک کاپی میں یا ایک ڈائری میں آپ نوٹ کر لیجئے کہ میری 5 سال کی نمازیں چھوٹ چکی ہے اور مجھے 5 سال کی یا 4 سال کی نمازیں قضا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو جب آپ نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے، جیسے ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں، یا مغرب کی یا عشاء کی، تو اس وقت آپ کو یہ ترتیب بنا لینا ہے۔ آپ نمازوں کے پابند ہو چکے ہیں تو آپ یہ ترتیب بنا لیں کہ مجھے ایک نماز کے ساتھ 2 نمازوں کی قضا کرنا ہے۔ جیسے آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو ظہر کی نماز کے بعد یا ظہر کی نماز سے پہلے آپ 2 نمازوں کی قضا کر لیں، یعنی 2 ظہر آپ اپنی قضا پڑھ لیں۔ اسی طریقے سے عصر میں آپ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ عصر میں اپنی 2 نمازیں یا ایک نماز، جتنا آپ کے پاس وقت ہے، جتنی آپ کے پاس گنجائش ہے، لیکن استقامت کے ساتھ آپ کو کام کرنا ہے۔ اور استقامت کے ساتھ کام کرنے کے لیے یہی ترتیب ہے کہ آپ کم شروعات کریں۔ اگر آپ ایک ہی دن میں 10 نمازیں پڑھو گے، 20 نمازیں پڑھو گے تو آپ 2-4 دن کے بعد تھک ہار کر کے بیٹھ جاؤ گے۔ اس لیے ترتیب یہ بنائیں کہ مجھے ایک نماز کے ساتھ 2 نمازوں کی قضا کرنا ہے یا ایک نماز کے ساتھ ایک نماز کی قضا کرنا ہے۔ تو آہستہ آہستہ آپ کی تمام نمازیں آپ کی چھوٹ چکی ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ اب دیکھیے، نیت کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ آپ کو نیت کیسے کرنی ہے؟ دیکھیں، آپ کو نیت یہ کرنی ہے کہ میری زندگی میں جو میری پہلی نماز چھوٹی ہے تو اس نماز کی وہ ظہر کی نماز میں پڑھ رہا ہوں، اور اگر کوئی عورت ہے تو میں اپنی زندگی کی پہلی چھوٹی ہوئی نماز پڑھ رہی ہوں جو میرے ذمے لازم ہے، ضروری ہے، فرض ہے۔ تو اسی ترتیب سے آپ کو نمازیں پڑھنا ہے۔ اب آج آپ نے ظہر کی 2 نمازیں پڑھ لی، ٹھیک ہے، کہ میری زندگی کی جو میری پہلی ظہر کی نماز چھوٹی ہے اس ظہر کی میں آج قضا کر رہا ہوں، اللہ اکبر، یہ آپ کی نیت ہو گئی۔ پھر جب آپ دوسری نماز کی قضا کریں گے، یعنی ظہر کی دوسری مرتبہ آپ پڑھنا شروع کریں گے، تو بھی آپ کو یہی نیت کرنا ہے کہ میں اپنی زندگی کی چھوٹی ہوئی پہلی رکعت کی میں پہلی نماز ادا کر رہا ہوں، پہلی نماز پڑھ رہا ہوں، اس کی قضا کر رہا ہوں۔ تو جب آپ پہلی نماز قضا پڑھ لیں گے نا، تو گویا کہ جو آپ کی دوسری چھوٹی ہوئی ہے وہ پہلے نمبر پر آ جائے گی، کیونکہ جو آپ نے نماز قضا کر لی ہے وہ آپ کے ذمے سے ہٹ چکی ہے، اس کا فریضہ آپ نے انجام دے دیا ہے، اس کو آپ نے پڑھ لیا ہے، اس لیے وہ نکل جائے گی، اور اب آپ کے ذمے میں جو دوسری ہے وہ پہلے نمبر پر آ جائے گی۔ اچھا، تیسرے نمبر پر جو مسئلہ آتا ہے کہ سنتوں کو اور نفلوں کو پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے۔ دیکھیے، جو نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، جو نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، تو ان نمازوں کو جب بندہ قضا کرتا ہے، پڑھتا ہے، تو اس وقت اس کی جو سنتیں ہیں اور اس نماز کی جو نفلیں ہیں ان کو نہیں پڑھنا ہے۔ ہاں، آپ جب عشاء کی نماز قضا کریں گے اور عشاء کی نمازوں کی آپ ان کی قضا پڑھیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو وتر کی نماز کی بھی قضا کرنا ضروری ہے، کیونکہ وتر واجب ہے۔ تو واجب نمازوں کی بھی قضا کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی فرض نمازیں چھوٹ چکی ہے ان کی بھی قضا کرنا ہے۔ تو امید کروں گا کہ آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی اور بالکل آسانی کے ساتھ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ نیت کیسے کرنا ہے، کہ میری زندگی کی جو پہلی ظہر کی نماز ہے میں اس کو پڑھ رہا ہوں، میں اس کی قضا کر رہا ہوں۔ جب آپ اس کو قضا کر لیں گے، اس نماز کو پڑھ لیں گے تو وہ آپ کے ذمے سے نکل جائے گی، اور جو آپ کی دوسری ہے نماز بقیہ، جو جتنی بھی نمازیں باقی ہے وہ پہلے نمبر پر آ جائے گی۔ آپ کو نیت تو یہ آ گئی، آپ کو ترتیب بنا لینی ہے کہ مجھے ہر نماز کے وقت میں ایک نماز قضا کرنا ہے۔ ظہر کے نماز کے وقت میں مجھے ایک ظہر اپنی قضا پڑھ لینا ہے، عصر کی نماز میں
اسی طریقے سے مغرب کی نماز میں، اسی طریقے سے عشاء کی نماز کے وقت میں مجھے 1 یا 2 نمازیں اپنی قضا پڑھ لینی ہیں۔ تو تمام چیزیں آسان ہو گئی، بالکل کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور ترتیب اپنے ایک ڈائری میں آپ کو بنا لینا ہے اور ان پر ٹک لگاتے آپ کو جانا ہے کہ بھئی میں نے 1 نماز قضا کر لی، 2 قضا کر لی، 3 کر لی۔ تو آپ 5 نمازیں اگر آپ کی چھٹی ہوئی ہے تو 5 نمازوں کے آپ نام لکھ کر کے رکھیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ تو ایک دن میں آپ جتنی نمازیں جو ہے پڑھتے جا رہے ہیں تو آپ ان کو پر ٹک کرتے جائیں، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے آخر میں، لاسٹ میں، کہ میں نے اتنی نمازیں پڑھ لی ہے 1 سال میں یا 6 مہینے میں یا 5 مہینے میں، 4 مہینے میں میری اتنی نمازیں ہو گئی، اتنی نمازیں میں نے پڑھ لی ہیں۔ اور جو آپ نے اندازہ لگایا تھا 5 سال کا، وہ آپ کا 5 سال کا اندازہ بھی جو ہے ٹھیک ٹھاک پورا ہو جائے گا۔ اور اگر آپ یہ ترتیب نہیں بنائیں گے تو آپ کا شوق بھی ختم ہو جائے گا، جذبہ بھی ختم ہو جائے گا، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چل پائے گا کہ میں نے کتنی نمازیں پڑھی ہے، کتنی نمازیں میری اور باقی رہ گئی ہیں۔ تو نوٹ بنانے سے اور ڈائری بنانے سے، کاپی میں لکھنے سے آپ کا یہ فائدہ ہو جائے گا۔ اس ویڈیو کو آگے لوگوں تک پہنچانے کی ضرور کوشش کیجئے، اور میری دوسری بھی ویڈیوز جو ہے اپلوڈ کی ہوئی ہے نماز کے تعلق سے، آپ ان ویڈیوز کو بھی دیکھنے کی کوشش کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔